آدھی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو تہجد پڑھنی ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کا اللہ سے تعلق جڑنا مضبوط تھا، ضروری تھا، ریکوائرڈ تھا۔ اراؤنڈ مور دین یا اراؤنڈ 70 احادیث آتی ہیں، صحیح احادیث۔ آپ میں سے وہ سب بہنیں جو کہ احادیث کی گریڈنگ جانتی ہیں، 70 صحیح احادیث آتی ہیں جن کو متواتر کے لیول پر رکھا جاتا ہے، کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تہجد کے وقت اپنے بندوں کو بالکل ویسے پکارتا ہے۔ دس از دا ایسنس جو کہ اسکالرز شرح میں لکھتے ہیں کہ جیسے سورۃ المزمل میں محبت سے اللہ نے یا ایھا المزمل کہہ کے رسول اللہ کو تہجد کا حکم دیا، ایسے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو پکارتا ہے، ہر رات پکارتا ہے، اور اس کے پکارنے کے الفاظ احادیث میں آتے ہیں۔ رسول اللہ کو پکارا یا ایھا المزمل، یہ صرف آپ کا ٹائٹل تھا، یہ ہم میں سے کسی کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا، لیکن ہمیں بھی اللہ بڑی محبت سے پکارتا ہے اس تہجد کی طرف بلانے کے لیے، جب اللہ پہلے آسمان دنیا پر ہر رات آتا ہے اور اللہ ندا لگاتا ہے، من یدعونی، من یسألنی، من یستغفرونی۔ یہ ان تینوں الفاظ میں وہی محبت کے سے پکارنے کا امپیکٹ ہے جو یا ایھا المزمل میں ہے۔ جب اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار یا ایھا المزمل ہے تو من یستغفرونی میں مجھے اپنے لیے اللہ کی محبت کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ سوچیں کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کی پکار آتی یا ایھا المزمل اور اللہ کے رسول کھڑے ہو کر تہجد نہ پڑھتے؟ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول آدھی رات تہجد پڑھتے اور آپ کے صحابہ کرام، آپ کے فالوورز آپ کو فالو کرتے ہوئے تہجد کی عبادت کو اڈاپٹ نہ کرتے؟ That was completely impossible۔ تو اسی طرح سے اس محبت کے جواب کو اپنانے کے لیے، محبت کو ریسیپروکیٹ کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان الفاظ کو ایسے ہی سمجھنا ہے کہ اللہ ہر رات مجھے پکارتا ہے، من یستغفرونی، من یسألنی، من یدعونی، کوئی پکار رہا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی مغفرت طلب کر رہا ہے۔ اور رمضان بہترین مہینہ ہے۔ اگر اب تک ہم نمازوں میں تہجد نہیں پڑھتے تھے، رمضان کے مہینے میں شروع کر دیں، تہجد کی نیت سے شروع کریں، اور رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیونکہ آلریڈی ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے رمضان کے بعد بھی شوال کے مہینے سے نیکسٹ رمضان تک 20 رکعت، 12 رکعت، 8 رکعت عشاء کے علاوہ پڑھنی ہے، تو یہ ہم میں سے زیادہ تر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، ڈویبل نہیں ہوتا، اس لیے کہ باقی 11 مہینوں میں تو مشکل سے ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہم پر فرض ہے، وہی اتنی مشکل لگ رہی ہوتی ہے۔ سارا ایفرٹ ہمارا انہی کی ادائیگی پر ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ بس یہ مجھ سے فرض ادا کروا لے، اور 5 وقت کی نماز ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک سٹرگل ہوتی ہے۔ آپ سکول جاتی ہیں تو بھی، آپ کالج یونیورسٹی جاتی ہیں تو بھی، آپ ہاؤس وائف ہیں تو بھی، آپ کسی بزنس انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ ہیں تو بھی، آپ جاب کرتی ہیں تو بھی، یہ 5 وقت کی نماز ہی باقی 11 مہینوں میں ہمارے لیے ایک سٹرگل ہوتی ہے۔ اور ایسے میں جب ہم اتنا انسینٹو تہجد کا سن رہے ہوتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ ابھی یہ مقام مجھ سے اچیو نہیں ہو سکتا، ابھی مجھ سے فرائض نہیں تھامے جا رہے۔ اسی لیے آج کا ٹاپک میں نے رکھا ہے تقرب بالفرائض و تقرب بالنوافل۔ آپ اللہ کے قریب دونوں طرح آ سکتے ہیں۔ اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب آپ کو فرض سے بھی ملتا ہے، اللہ کا قرب آپ کو نوافل سے بھی ملتا ہے، بٹ وی نیڈ ٹو گین نالج۔ اس لیے میں نے نالج پر بات کی ہے۔ نالج ہوتی ہے تو انسان اعمال کو پک کرنے میں اور پرائرٹائز کرنے میں غلطی نہیں کرتا۔ آپ کے سامنے مثال کے طور پر ٹیبل کے اوپر یا بفے میں 60 ڈشز رکھی ہوئی ہوں، آپ ان 60 ڈشز میں سے 60 ڈشز کو نہیں کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا ان میں سے کون سی میری پسند کی ہے، پلس جو مجھے صحت میں فائدہ دے گی، پلس جو میرا بی پی ہائی نہیں کرے گی، پلس جو میرے لیے جو ہے وہ صحت کی خرابی کا باعث نہیں بنے گی، تو آپ 60 میں سے کچھ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ سیم از دا کیس ود دا اعمال۔ نیکیوں کے اعمال کا ایک بینکوٹ ہے ہمارے سامنے، نیکیوں کے اعمال کا ایک ٹیبل سپریڈ ہے ہمارے سامنے۔ کچھ نیکیاں اس میں سے آپ کے لیے پسندیدہ ہوتی ہیں، نیکیاں بھی آپ کو معلوم ہوگا نیکیوں کے بھی فلیورز ہوتے ہیں، بعض نیکیاں بہت سویٹ ہوتی ہیں، میٹھی ہوتی ہیں،
بعض نیکیاں بہت کڑوی ہوتی ہیں، اتنی کڑوی ہوتی ہیں کہ ان کو کرنا اٹس لائک کہ جیسے آپ کریلے کھا رہے ہیں لٹرلی. بٹ اف دیٹ نیکی از انڈر دا شیڈ آف فرض، اب وہ کتنی بھی کڑوی ہو، آئی ہیو نو چوائس، مجھے کرنی ہے، مجھے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو جب ہم اتنا زیادہ تہجد کے اوپر بیان سنتے ہیں، انسینٹو دیکھتے ہیں، انکریجمنٹ دیکھتے ہیں، تو خیال آتا ہے کہ شاید میں تو زندگی میں کبھی بھی اس تہجد کے پڑھنے کے لیول پر آ نہیں سکوں گی، اس لیے کہ میں نے تو ہارڈلی فرائض تھامے ہوئے. ہاں، یہ رمضان میں تھوڑی بہت محنت کر لیتی ہوں، یہ جو عبادت کر لیتی ہوں. رمضان میں ویسے بھی ہم اللہ کی تھوڑی سی زیادہ اطاعت کر ہی لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ایک طرف انسینٹو ملتے ہیں، ایک طرف اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال نظر آتے ہیں، ایک طرف اپنا لائف سٹائل نظر آتا ہے، ایک طرف سلف صالحین کے کردار نظر آتے ہیں کہ وہ جو اپنی زندگی میں تہجد کو obligation کی طرح کیا کرتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ ان کی اسپرچل ہیلتھ کے لیے، آپ سارے اپنے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں ان کی بایوگرافیز نکال کر پڑھیں، صحابہ کرام کی بایوگرافیز نکال کر پڑھیں، تابعین کی بایوگرافیز نکال کر پڑھیں، ان لوگوں نے اپنے اوپر تہجد کو آلموسٹ obligatory پوزیشن پر رکھا ہوا تھا، فرض کی طرح تہجد پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو لگتا تھا تہجد کا چھوٹنا ان کی اسپرچل اسٹرینتھ کو کم کر دے گا. ایک رات بھی موسٹ آف دیم ایک رات بھی قیام اللیل کو مس نہیں کرتے تھے، اور جب کسی کا مس ہوتا تھا وہ ایسے ریگریٹ کرتا تھا، وہ صبح اٹھ کر ایسے توبہ کرتا تھا جیسے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے. اپنا اپنا ایمان کا لیول ہوتا ہے نا، اپنا اپنا رب سے تعلق ہوتا ہے، اپنی اپنی جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ایلیجنس ہوتی ہے، اس کے مطابق انسان سوچتا ہے، اس کے مطابق انسان سمجھتا ہے. ہمارا تو ایمان بہت کمزور ہے، اور ہم گیج کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان کتنے کمزور ہیں. ہم تہجد دور کی بات ہے، ہماری تو فرض نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں اور ہماری ناک میں مکھی نہیں بیٹھتی. لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے، اور ان کو کبھی بودر نہیں کرتی یہ بات کہ بینگ اے مسلمان مجھ پر یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو اب ایک کمبینیشن ہمارے سامنے ہے، ایک طرف سلف صالحین اور ان کا ایمان اور ان کے تہجد کے انداز، ایک طرف ہم ٹوٹے پھوٹے مسلمان، گرتے پڑتے اسلام کو فالو کرنے والے مسلمان، کچھ پکڑتے ہیں تو کچھ چھوٹتا ہے، کچھ چھوٹتا ہے تو کچھ پکڑ لیتے ہیں. تو اب اس دونوں کے درمیان میں ہم کیا کریں؟ سمپلی وہی بات جو ہم نے کل کی تھی، اپنی ذات کو اپنے سے کمپیئر کیجئے، انسینٹو لیجئے بزرگوں سے، علماء سے، اسکالرز سے، سلف صالحین سے، لیکن ایک چیز کی کلیرٹی رکھیں جو کہ بہت ضروری ہے. when this will come the matter of ibadat, then you and I should have the proper vision about ibadat. clarity of vision ہر جگہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، چاہے رشتے نبھانے ہوں، چاہے آپ کے جاب ریلیٹڈ ایشوز ہوں، چاہے آپ کے والنٹیئر کرنے کے سوشل ایکٹیویٹی کے پارٹس ہوں، چاہے آپ کی زندگی کے ڈیسیجنز ہوں، کلیرٹی آف ویژن ہر جگہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. اور یہی سامنے رکھتے ہوئے اب ہم میں سے ہر کوئی بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا. نہ میں تبع تابعین کی طرح کا آدھی رات قیام کر سکتی ہوں، نہ میں کمپلیٹلی اس چیز کو اگنور کر سکتی ہوں. سو ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ اینڈ وٹ آئی شوڈ اڈاپٹ، اس کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث آتی ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا ہاؤ یو ول پرائرٹائز سے پتہ چل جائے گا. اور کبھی کبھی یہ جو ہم یہ کرتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہم پوری محبت سے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، پھر اس تہجد کے لیے اٹھنے کی وجہ سے کبھی کبھی فجر مس ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے. ایسے میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا کہ کیونکہ فجر میری مس ہو گئی مہینے میں 4 دفعہ ڈیو ٹو تہجد، اب میں اگلے مہینے تہجد پڑھنا چھوڑ دوں. پلیز یہ نہیں کریں، یہ نہیں کرنا ہے. میں نے بہت آپ کو ایک پریکٹیکل چیز بتائی ہے. اتنے ہم نے 3-4 لیکچر تہجد پر کیے اور ہم سب کو انسینٹیو آیا کہ اچھا ہم اب تہجد پڑھنا شروع کریں گے، چاہے میں 2 رکعت ہی پڑھوں، چاہے میں 4 رکعت پڑھوں، لیکن اب میں زندگی میں تہجد پڑھوں گی بیکاز اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. ایک طرف یہ خیال آتا ہے، شوال کا مہینہ آتا ہے، آپ تہجد کی روٹین میں اٹھتی ہیں، آپ فجر سے کچھ 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر 2 رکعت پڑھ کے پھر سو جاتی ہیں. پر جب آپ سوتی ہیں تو مہینے میں آپ کی 4-5 مرتبہ فرض فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے.
اب وہ شوال کا مہینہ گزرنے کے بعد اگلے مہینے آپ کو خیال آتا ہے کہ میں نے تو فرض قضا کر دیا، تو اس کا بہتر مسئلہ مطلب یہ ہے کہ میں فرض پر فوکس کروں. آئی ایم ناٹ کیپیبل انف کہ میں فرض بھی پڑھوں اور میں اپنی بہترین عبادت تہجد میں بھی کروں، سو آئی بیٹر کوئٹ تہجد. نہیں، لکھ لیں کہیں پہ، نہیں. آپ نے اگر تہجد کا ارادہ کیا ہے، آپ تہجد بھی پڑھیں گی، آپ فجر وقت پر بھی ادا کریں گی. اینڈ یو ہیو دس پوٹینشیل. جب اللہ کسی انسان کو قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیتا ہے، جب اللہ کسی انسان کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنی محبت دے دیتا ہے، دس از دا سائن کہ اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے، اللہ اس انسان کو قرآن سے ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے. اگر وہ آپ کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق دے رہا ہے then definitely you have the stamina کہ آپ 5 وقت کی فرض نماز بھی پڑھیں اور آپ اپنی تہجد کی عبادت بھی کریں، چاہے وہ 2 رکعت ہی کی کیوں نہ ہو. صحیح بخاری صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیرٹی دینے والی حدیث آتی ہے جس میں آیا ما تقرب الی عبدی، یہ اللہ کے رسول نے حدیث قدسی بیان کی ہے. ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، جن اعمال سے میرا بندہ میرا قرب اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن ایکشن سے میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہیں وہ اعمال ہیں مما افرضت علیہ، جو میں نے اس پر فرض کیے. سو پرائرٹی سیٹ ہو گئی، پرائرٹی سیٹ ہو گئی. آپ نے اپنی زندگی میں جب بیبی سٹیپس لینے شروع کرنے ہیں، سو فرام وچ پوائنٹ آئی ول اسٹارٹ ود دا فرائض. اس لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ فرض کیا ہے. اور اگر اسی بریکٹ میں، اسی حدیث کی بریکٹ میں ہم دیکھیں، گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں جن کو خدمت کے لیے کسی کی ضرورت ہے، اور میں کہتی ہوں کہ میں تو جاؤں گی گھر سے نکل کے اپنی قرآن کلاس کے لیے، بیکاز یہ نیکی بڑی میٹھی ہے. جب میں قرآن کی کلاس میں بیٹھتی ہوں بڑا انٹلیکچوئل اسپرچوئل اسٹیمولیشن ہوتا ہے، اور میں اپنی قرآن کی کلاس کو چھوڑ نہیں سکتی، تو میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو بغیر کسی کے سہارے چھوڑ کر قرآن کلاس میں جا کے بیٹھ جاتی ہوں. Now this shows that priorities are off. کیوں؟ ماں باپ کی خدمت کرنا فرض تھا. اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بتا دی، اللہ کہتا ہے مجھے اپنے قریب بندے کے محبوب اعمال میں سے وہ بہتر لگتے ہیں جو مجھے زیادہ اپنے قریب لانے کا موقع دیتے ہیں، وہ ہیں جن کو میں نے فرض ٹھہرایا ہے. You cannot prioritize نوافل over the فرائض. ماں باپ کو میری ضرورت ہو، اس کے مقابلے میں اپنی قرآن کلاس میں جا کر بیٹھ جاؤں اور میں یہ ازیوم کروں کہ یہ بھی فرض ہے. نہیں، آپ تو گھر بیٹھ کر بھی قرآن کی کلاس سن سکتی تھی، آپ گھر بیٹھ کر بھی آڈیو سن سکتی تھی، آپ ماں باپ کی خدمت بھی کر سکتی تھی، سائملٹینیسلی قرآن کا علم بھی حاصل کر سکتی تھی. سو یو کین ناٹ پرائرٹائز نوافل اوور دا فرائض. فرائض یقیناً پہلے فلفل کرنے، اور اس کا بھی لاجک موجود ہے. فرائض کیوں فلفل کرنے ہوتے ہیں؟ بیکاز قیامت میں جن چیزوں کا پہلے سوال ہوگا وہ فرائض ہوں گے. ہاں یہ بھی ایک چیز ہے. اب ہم جب عبادات کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم 5 وقت کی نماز ورسز تہجد بات کر رہے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اگر والنٹیئر ڈیڈز کی، نوافل کی سویٹنس محسوس کرنے لگ جائے، اسپیسیفکلی دس از ریلیٹڈ ٹو تہجد، تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ سویٹنس اس کو فرائض پر جمنے میں اور فرائض کی اسپرٹ بحال کرنے میں مدد دیتی ہے. اس کو آپ اس ایگزامپل پر بھی لگا سکتے ہیں. اگر آپ واقعی ایمان حاصل کرنے کے لیے قرآن کی کلاس میں جاتے ہیں، آپ ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو شاید اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے چھوڑ کر تو چلی جائیں گی، پر جب آپ قرآن کے سامنے جا کر بیٹھیں گی اور قرآن آپ کے سامنے یہ بات بتائے گا کہ فرض کیا ہے، اور اگر آپ کے دل میں وہ علم اترے گا اور آپ واقعی قرآن سے ایمان لینے گئی ہوں گی، یو ول کم بیک ٹو یور ہوم بائی کیپنگ ان مائنڈ پہلے میرے ماں باپ کی خدمت، بعد میں کوئی اور کام. اسی طرح تہجد کی سویٹنس اگر آپ کو محسوس ہو جاتی ہے، اگر تہجد آپ کو قرب الہی دینے لگ جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے فرائض کی کوالٹی بحال ہونے لگ جاتی ہے. اگر میں جینوینلی تہجد میں 2 رکعت بھی پڑھتی ہوں
تو مجھے اپنے فرائض کی اہمیت اور ان کو کبھی نہ چھوڑنے کی سٹرگل بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک طویل نیریشن آتی ہے جو اسی سورت المزمل سے ریلیٹڈ ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اس میں وہ کہتی ہیں کہ سورت المزمل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 حصوں میں نازل کیا، پہلے اس کی 19 آیات آئیں اور پھر اس کی آخری آیت آئی 20ویں۔ کہتے ہیں پہلے حصے میں اور دوسرے حصے میں تقریباً 1 سال کا فرق تھا نزول کے اندر، اور کہتی ہیں پہلے حصے میں سگنیفیکنٹ وقت رات کا قیام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور حضرت عائشہ کے مطابق اور باقی دیگر احادیث کے مطابق یہ جو قم اللیل الا قلیلا آیا تھا یہ فرض تھا مسلمانوں پر، رسول اللہ پر یہ تہجد فرض کی گئی تھی، آپ کے تمام صحابہ پر اس وقت جب سورۃ مزمل نازل ہوئی ہے اس تہجد کو فرض کیا گیا تھا۔ 1 سال کے لیے اکارڈنگ ٹو اسکالرز قیام اللیل تہجد فرض تھی جب تک کہ آیت نمبر 20 نازل نہیں ہو گئی، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ریلیکسیشن آ گئی 1 سال کے بعد۔ پھر اس کے بعد ہم آگے جا کے سیرت میں دیکھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کو معراج پر فرض کر دیا گیا، بالکل جیسے رمضان کے روزوں کا معاملہ آپ دیکھتے ہیں، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے سورۃ البقرہ کی آیات کے مطابق مسلمان مکہ میں ایامن معدودات چند دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے، اور وہ اس وقت کا فرض تھے، جیسے عرفہ کا روزہ فرض تھا، عاشورہ کا روزہ فرض تھا، محرم کے روزے فرض تھے، تو یہ اس طرح سے چند روزے تھے جو فرض تھے۔ پھر ایک دفعہ رمضان آ گیا تو اب یہ روزے نوافل کی کیٹیگری میں چلے گئے، بالکل جیسے شروع کے 1 سال میں تہجد فرض تھی، پھر 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی، تہجد نوافل کی کیٹیگری میں چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جس سال اللہ نے آدھی رات رسول اللہ اور مسلمانوں کو قیام اللیل تہجد کی عبادت کو فرض کر کے دیا ہے، وہ کہتی ہیں وہ امت کا سخت سال تھا، پرسیکویشن شروع ہو چکی تھی، مسلمانوں کے پاس پروٹیکشن موجود نہیں تھی مکہ کے اندر، مسلمانوں کے پاس اپنا ریلیجس سینٹر پراپرلی مسجد نہیں تھی جہاں وہ اوپنلی نماز پڑھ سکتے، سیکرٹلی دار الارقم میں ملا کرتے تھے اور قرآن کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو حکمت رب حضرت عائشہ جو بیان کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ مسلمانوں کو ایمانی لحاظ سے مضبوط کرنا تھا، آپ کی نماز آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو واقعی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، جن کی نمازیں ان کے دلوں میں ایبزارب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن کی نمازیں ان کی دن بھر کی روٹین کے ساتھ ان کو موو کراتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فحش اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں ہر قسم کی برائی اس سے بچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں جو سخت وقت تھا جب ہمارے پاس مساجد نہیں تھے، اوپنلی مل کر مسلمان اجتماعی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مسلمانوں کو ان کے دلوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے دین کے ساتھ وفاداری بڑھانے کے لیے انڈیویجولی اوبلیگیشنز کے ساتھ کہا گیا کہ آپ کو قیام اللیل آدھی رات کرنا ہے، اور مسلمانوں نے پورا سال قیام اللیل آدھی آدھی رات جاگ کر کیا ہے۔ سوچیں دن میں مشکلات سہتے تھے، ظلم سہتے تھے، تانے سہتے تھے، فزیکل پرسیکویشن سہتے تھے، اور آدھی راتوں میں کھڑے ہو کر نمازیں تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اتنا صحابہ کے لیے آتا ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں نہیں سویل کرتے تھے کہ قیام اللیل کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جو یہ وقت تھا جس میں آدھی آدھی رات ہم قرآن کی تلاوت قیام میں کیا کرتے تھے، کہتے ہیں ہمارے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ 1 سال یہی کیفیت رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد سورۃ المزمل کا دوسرا حصہ نازل کیا جہاں اس تہجد کو نوافل کی کیٹیگری میں رکھ دیا گیا۔ لیکن جو خوبصورت بات صحابہ کی آپ کو ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو اس کو ہمارے لیے اوبلیگیشن سے ہٹا دیا، مگر بہت سے میجورٹی صحابہ کے لیے 1 سال کی یہ عبادت ان کی ہیبٹ بن گئی تھی، عادت بن گئی تھی، اور اس میں بھی ان کو حکمت رب نظر آئی تھی۔ اس لیے کہ جب زندگی میں سٹرگلنگ پیریڈ میں انسان ہوتا ہے، عبادت اس کا پرسپیکٹو درست رکھتی ہے، عبادت اس کا رب سے تعلق مضبوط کرتی ہے،
साइमल्टेनियसली जब इंसान जुल्म के दरमियान में होता है, तहज्जुद की नमाज यूनिक लेवल ऑफ रिलीफ देती है। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास जुल्म है, या आप पर जुल्म हो रहा है, या आपके साथ ज्यादती हो रही है, या आप अनप्लेजेंट सिचुएशंस के दरमियान में हैं, या आप एंजाइटीज में हैं, तो याद रखें तहज्जुद जहां आपको आपके स्ट्रगलिंग पीरियड में इस्लाम पर यकीन देगी, रब से ताल्लुक देगी, वहां ये आपके लिए यूनिक लेवल ऑफ रिलीफ भी देगी। सहाबा को देखें, वो जो वक्त इतना सख्त था, सारा दिन आप किसी के जुल्म सहें और आधी रात खड़े होकर आप अल्लाह की इबादत करें, दिस इज नॉट द इजी कॉम्बिनेशन, दिस इज अ टफ कॉम्बिनेशन, मगर सहाबा ने अडॉप्ट किया। और आप देखें जब उसको नवाफिल की कैटेगरी में रख दिया गया, उन्होंने तहज्जुद को फिर भी नहीं छोड़ा। इसलिए कि सहाबा कहते थे, और बाद के सल्फ सालेहीन भी यही कहते थे, कि तहज्जुद की नमाज, स्टैंडिंग अप एट नाइट, इट गिव्स अस अ डायरेक्ट कनेक्शन टू आवर रब, इट्स अ स्ट्रेस रिमूवर, क्योंकि क्वाइट होता है, यू आर ऑल अलोन विद योर रब, सिर्फ आप और आपका रब, एंड यू कैन फील द डिवाइन प्रेजेंस, यू कैन फील द डिवाइन प्रेजेंस। आपकी जिंदगी में आप और आपके हस्बैंड हैं, मोहब्बत करने वाले हैं दोनों, आप क्या चाहते हैं कि जो आपका और उनका वक्त हो एक्सक्लूसिवली उनका वक्त हो। आप मोहब्बत करती हैं अपनी दोस्त से, आप चाहती हैं जो आपका और आपकी दोस्त का वक्त हो वो एक्सक्लूसिवली आप दोनों का वक्त हो। अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत है, आप अपनी 24 घंटे की रूटीन में कोई एक वक्त तो ऐसा चाहती होंगी जिसमें सिर्फ आप हो और आपका रब हो, और बस आप और आपके रब के साथ आपके राजो न्याज होते रहें और कोई ना हो दरमियान में। दिस इज यू एंड दिस इज द लेवल ऑफ ईमान यू हैव इन योर हार्ट फॉर योर रब। ये है वो बेहतरीन अंदाज जो सहाबा सल्फ सालेहीन क़ियामुल लैल के बारे में हमें देकर गए हैं। हाँ, ये हकीकत है कि तक़र्रुब इल्लल्लाह के दो ही रास्ते हैं, या तो आप फराइज पूरे करके अल्लाह के महबूब बनते हैं, तक़र्रुब बिल फराइद, या आप नवाफिल पूरे करके अल्लाह के महबूब बनते हैं, तक़र्रुब बिन नवाफिल। लेकिन रात का वक्त, रात की इबादत, खामोशी की इबादत, इसमें जो आपको डिवाइन प्रेजेंस महसूस होती है, शायद वही फील कर सकता है जो रात में उठता है और अपने वक्त को लगाकर इस इबादत को अपनी रूटीन बना लेता है, उसी को महसूस होती है, वो इसको डिफाइन कर सकते हैं। जहां तक अगली एक्सप्लेनेशन पर जा रही हूं, जहां तक तहज्जुद के रूल्स की बात है कि कितनी रकात हो या इसका तरीका क्या हो, मैं नमाज पढ़ने के तरीके वैसे भी नहीं बताती हूँ, आपको मालूम है, आपने जिससे भी सीखने हैं आप सीख लें। आपने अपनी अम्मी से भी नमाज पढ़ने का अगर तरीका सीखा हुआ है, आपकी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और आपकी अच्छी तरह बात अब इस स्टेज पर जहां पर नॉलेज का इतना एक एक्सप्लोजन हो चुका है, जहां आज हम 2022 में खड़े हैं, रिलीजियस नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज का एक्सप्लोजन हो चुका है इस वक्त। एक बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि चारों स्कूल ऑफ थॉट्स में नमाज पढ़ने के तरीकाकार में छोटी मोटी कहीं ना कहीं चेंजेस हैं। तो मैं तो तरीकाकार पर बात करती नहीं हूं, मेरा फोकस होता है आप नमाज पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और नमाज नहीं छोड़ें। सेम इज द केस विद द तहज्जुद की नमाज, आप तहज्जुद पढ़ें। और तहज्जुद के लिए तो स्कॉलर्स भी कहते हैं, फर्ज तो नहीं है ना, तहज्जुद नवाफिल की कैटेगरी में आती है, तो स्कॉलर्स भी कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज में रिजिडिटी नहीं है, इट्स नॉट लाइक फर्ज नमाज। लाइक मैं मगरिब की नमाज में अपनी मर्जी से 3 फर्ज की जगह 4 फर्ज नहीं कर सकती, इशा की नमाज में अपनी मर्जी से 4 फर्ज की जगह 2 फर्ज नहीं कर सकती, फजर की नमाज में अपनी मर्जी से 2 फर्ज को 4 फर्ज में नहीं बना सकती। यस, देयर इज अ सर्टेन पैटर्न व्हिच आई हैव टू फॉलो। जब हम तहज्जुद की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और इतना खूबसूरत स्टैंडर्ड दिया है दैट इफ यू विल गो इन द डेप्थ ऑफ द हदीस, जिसमें आपने तहज्जुद का तरीकाकार बताया, सिंपल तरीकाकार, आपने कहा 2-2 करके पढ़ो, 2 + 2 + 2 + 2, मुसना और मुसना और मुसना और मुसना, एंड देन ही मूव्स ऑन गोइंग डैश 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 डैश, अनलिमिटेड नंबर छोड़ दिया, जितना चाहो पढ़ो। तुम्हारा और तुम्हारे रब का ताल्लुक, आपको मजा आ रहा है, आप इंजॉय कर रही हैं फैमिली के साथ, तो कोई टाइम लिमिट थोड़ी है कि आप 10 मिनट तक एंजॉय कर सकती हैं, उसके बाद आपका टाइम अप, अब अपनी फैमिली के साथ मुस्कुरा नहीं सकती। क्यों? आपकी फैमिली है, जितना मर्जी टाइम गुजारे, जितना मर्जी एंजॉय करें,
आप 2 घंटे एंजॉय करती हैं या 6 घंटे एंजॉय करती हैं, इट्स योर फैमिली। बिल्कुल इसी तरह से आपका और आपके रब का ताल्लुक है। आप 2 रकात पढ़ती हैं या 20 रकात पढ़ती हैं या 30 रकात पढ़ते हैं, कंप्लीटली अप टू यू। तो तरीक़ेकार में कोई रिजिडिटी नहीं है, बस 2-2 रकत करके पढ़ें। आपका दिल करता है आप एक ही आयत को क़याम में पढ़ती रहें, एक ही आयत सिर्फ, मिसाल के तौर पर एक आयत आयतुल कुर्सी या एक आयत छोटी सी आयत कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, बस एक आयत आपने पकड़ ली, आप कह रही हैं बस मैं यही पढ़ूंगी। एक दफा पढ़ें या आप इसको 10 मरतबा पढ़ें, विदाउट अ काउंट पढ़ें। आप क़याम में खड़े होकर बस ये पढ़ लीजिए। आप सजदे रुकू में जाते हैं या सजदे में जाते हैं, जितना देर आपने रुकू में रुकना है, मिनिमम 3 तस्बीह के नंबर हम पढ़ते हैं ना, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, आप 20 मरतबा कहिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए कहिए। ये सोचें वो जुबान से सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहते हुए मैं किसके सामने झुकी हुई हूँ? मैं जिंदगी में किसी के सामने नहीं झुकती हूँ। मैं जिंदगी में कभी इस बोइंग डाउन पोजीशन में नहीं आती हूँ। मैं जिंदगी में कभी जो हूँ वो आंखें बंद करके इस तरह से इस बॉडी पोस्चर के साथ किसी के सामने नहीं आ सकती। पर इस वक्त मेरा रब है मेरे सामने, मैं उसके सामने इस वक्त सबमिशन का इजहार कर रही हूँ। आपने सुबहाना रब्बी अल अज़ीम 4 दफा कहना है या 40 दफा कहना है, नो काउंट, किसी काउंट को रखने की भी जरूरत नहीं है। झुकी रहें, इस सोच के साथ झुकी रहें। सो नो फिक्स्ड माइंडसेट। आप सजदे में जाती हैं, आपको 4 बातें उस सजदे में हिट करती हैं जहन के अंदर, अल्लाह मेरी मुश्किल हल कर दे, अल्लाह मुझे खैर अता कर दे, अल्लाह मुझे रुसवाइयों से बचा, अल्लाह मुझ पर अपने इल्म के दरवाजे खोल दे, वट एवर यू वॉन्ट टू से। सजदे में आप जाते हैं, आप 3 मरतबा सुबहाना रब्बी अल आला कहती हैं या आप 50 मरतबा कहती हैं। जस्ट कीप ऑन सेइंग, नो फिक्स्ड रूल। मत करें दीन को इतना मुश्किल कि दीन के अंदर से स्वीटनेस खत्म हो जाए, रब से ताल्लुक खत्म हो जाए। इट्स लाइक एक क्रूड ताल्लुक बन जाए, 2+2 की तरह। बंदे का रब से ताल्लुक एक्सपोनेंशियल रेट के साथ होता है। इट्स नॉट लाइक 4+4 8, इट्स लाइक 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। दिस इज द एक्सपोनेंशियल रेट। और ईमान वाले का रब के साथ ताल्लुक ऐसा होता है। तहज्जुद बंदे के लिए मोमेंट ऑफ जॉय है। क्या बना दिया हमने इसको, किस तरह से हम हर चीज के अंदर कैलकुलेटेड माइंड लेकर आ जाते हैं। कैलकुलेटेड माइंड्स के साथ जो है हम दुनिया गुजारने लग गए हैं, तो इबादत भी हमने कैलकुलेटेड कर दी। इस एंगल से झुकना है, इतना झुकना है, 1 इंच इधर नहीं करना, 30 डिग्री होना चाहिए, 33 डिग्री नहीं होना चाहिए। प्लीज कम आउट ऑफ इट। जिसके सामने खड़े हैं वो तो एहसास ही नहीं रहता कि किसके सामने खड़े हैं। बस मैं जो हूं वो मेरी हालत क्या थी और मैं बोल क्या रही थी और मैं किस तरह कर रही थी। एक बेसिक स्ट्रक्चर सीख लें, एंड देन यू एंड योर रब एंड द मोमेंट ऑफ जॉय जो आपको एक ताल्लुक देगा उस नमाज के अंदर, वो अडॉप्ट करने की कोशिश करें। स्कॉलर्स ने इस पर इतनी बातें की हैं, क्लासिकल स्कॉलर्स ने। आपको उनकी तहज्जुद के एक्सपीरियंस में एक एंजॉयमेंट नजर आता है, एंजॉयमेंट के साथ इबादत करते थे। हाँ, फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं नमाज के, मगर नमाज इज नॉट लाइक योगा। प्लीज, मुझे कभी भी वो चीज अपील नहीं करती है कि हम कहें कि हम दूसरों को नमाज की तरफ बुला रहे हैं कि बिकॉज आपकी कार्डियो हो जाएगी इससे। देखिए, कार्डियो करनी है तो आप जाकर बाहर भागें, ब्रिस्क वॉक करें। आपने बास्केटबॉल खेलनी है, बास्केटबॉल खेलें। आप कार्डियो करना चाहते हैं, आप जाकर वर्कआउट करें। बट नमाज इज समथिंग एल्स। मैं नमाज कार्डियो के लिए नहीं करती हूँ, नमाज तो मैं अपने रब से ताल्लुक बनाने के लिए करती हूँ। दिस इज समथिंग कंप्लीटली स्पिरिचुअल। ये तो वो है जो मेरे अंदर वो मजबूती लाएगा कि मेरे सोच और मेरे ख्यालात और मेरे दिल की हर बीट के साथ मुझे अल्लाह से कॉन्शियस करके रखेगा। ये नमाज में अल्लाह को महसूस करना होता है, कार्डियो नहीं कर रहे हम। आई एम सॉरी टू से, बट हर चीज में हम कैलकुलेटेड हो गए। हम कहते हैं स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के साथ हम फिजिकल बेनिफिट्स भी देखते हैं। आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स पर फोकस करना है। उसको करते हुए अगर हमें फिजिकल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा फोकस आखिरत है, हमारा फोकस अल्लाह की मोहब्बत है। उस मोहब्बत की वजह से लोगों की मोहब्बत मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ते थोड़ी है फिर हम कहते हैं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता है। बट माई एंड योर फोकस शुड बी अल्लाह के साथ एक ताल्लुक,
اس کے بعد آپ دیکھیں آپ پر اللہ انعام کی بارش کر دیتا ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کی محبت اوروں کے دل میں ڈال دیتا ہے. بٹ آپ کی اپنے رب سے محبت بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے، آن اے ویری ہائی فریکوینسی ہونی چاہیے، 1 to 1 ہونی چاہیے. نو ون ایلس شوڈ بی ان بٹوین. کوئی وسیلہ بنانے کی آپ کو مجھے ضرورت نہیں ہے. میرا اور میرے رب کا تعلق جو مجھے تقرب دے گا، چاہے میں نے 5 وقت کی فرض نماز پڑھی، چاہے میں نے تہجد میں 2 رکعت پڑھے، بٹ آئی ول گیٹ دس تقرب اینڈ آئی ول فیل دس تقرب الی اللہ. یہ ہے وہ عبادت جو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور جب آپ عبادت کا اثر محسوس کر سکتے ہیں تو یہ اوور پاورنگ ہوتا ہے. آج آپ دنیا کو دیکھیں، سیکولر ورلڈ مائنڈ فل میڈیٹیشنز کے نام کے اوپر کیا کچھ نہیں کرا رہے ہیں. ہنسی بھی آتی ہے، اچھا بھی لگتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ اچھا شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. پوری دنیا اس وقت اسپرچوالٹی کی بات کرتی ہے. دیکھیں 2 چیزیں دنیا نے الگ کر دی ہیں. الحمدللہ مسلمان نے ان دونوں کو انڈر دا امبریلا آف اسلام رکھا ہے. دنیا نے 2 چیزوں کو الگ کیا ہوا ہے اس وقت. آپ کتنی بھی سیکولر ورلڈ کو دیکھ لیں، نو بڈی ول ڈینائی دا اسپرچوالٹی. ہر ایک کی اسپرچوالٹی کی اپنی ڈیفینیشن. موسٹ آف دیم ول ڈینائی دا ریلیجنس. تو 2 چیزیں الگ کر دی ہیں، ریلیجن الگ، اسپرچوالٹی الگ. اب اسپرچوالٹی ہر کوئی لینے کو تیار ہے، کیونکہ ہر ایک نے اپنی اپنی اسپرچوالٹی کی ڈیفینیشن بنا لی. وہ بھنگ پی کر مزار پر جو ڈھول گلے میں ڈال کر ناچ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم بڑے اسپرچول ہیں اس وقت. وہ جو فل فلیج آرکیسٹرا کے اوپر قصیدہ بردہ شریف لگا کر ود ڈیو ریسپیکٹ ناچ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے اسپرچول ہو رہے ہیں اس وقت. کون سے رسول نے سکھایا ایسے؟ کون سے صحابی نے کیا نعوذ باللہ ایسے؟ کون سی اسپرچوالٹی ہے یہ؟ وہ جو اپنے ٹیمپل کے اندر اپنے بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں ایک ٹانگ کے اوپر، وہ بھی اسپرچوالٹی گین کر رہے ہیں. وہ جو بدھا کے اسٹیچو کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں 4 دن تک کراس لیگز کر کے، وہ بھی اسپرچوالٹی گین کر رہے ہیں. سو دنیا نے اسپرچوالٹی کو اپنے اپنے حساب سے پکڑ لیا ہے. اور جب اپنے اپنے حساب سے پکڑا ہے، سو ان دا ماڈرن ورلڈ دا سائن آف اسپرچل اینگل از دس، کہ جس میں لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو مائنڈ فل میڈیٹیشن سکھائیں گے. اور وہ مائنڈ فل میڈیٹیشن میں آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ود ان 24 hours ورکشاپس کرائی جاتی ہیں پوری اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں آپ کو ود ان 24 hours 20 minutes a day یہ مائنڈ فل میڈیٹیشن کرنی ہے. بس آپ نے ایک کونے میں چپ کر کے بیٹھ جانا ہے. And they say better sit on floor. Don't sit on sofa, recliner or chair. Better sit on the floor. کہتے ہیں 20 minutes a day. مزید کیا کہتے ہیں؟ آپ کو اتنا سکون ملتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. مزید کیا کہتے ہیں؟ یہ جو 20 منٹس ہیں یہ آپ نے پورے دن میں سٹیگرڈ کر دینے ہیں. یہ 20 منٹس آپ نے ایک ساتھ نہیں بیٹھنا، بلکہ آپ نے ان کو ڈیوائڈ کر دینا 24 گھنٹے میں، تاکہ مائنڈ فلنس دن بدن آپ کی انہینس ہوتی جائے، اور آپ کی دن بھر کی ایکٹیویٹیز کے درمیان میں ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو مائنڈ فلنس ملتی جائے. یہ کیا ہے؟ از اٹ دا سیم پیٹرن آف نماز؟ 5 وقت کی نماز کا پیٹرن بھی تو یہی ہے. ساری 5 وقت کی نمازوں کو اکٹھا کریں تو ہارڈلی 20 سے 30 منٹ ہی بنتے ہیں 5 وقت کی فرض نمازوں کے. ہمیں بھی یہ نہیں کہا کہ ایک ساتھ ہی پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، سٹیگر کر دیا ہے، ڈیوائڈ کر دیا ہے. اگر ان مائنڈ فل میڈیٹیشن کرنے والے لوگوں کو آپ مسلمان، کانفیڈنٹ مسلمان ہوتے ہوئے خوبصورتی کے ساتھ اس نماز کے پیٹرن کو ڈیفائن کریں، they will be in awe. It will be mind boggling for them. سمجھ نہیں آئے گا ان کو کہ ہم نے تو بڑی محنت کر کے مائنڈ فل میڈیٹیشن کی پریکٹس کرنے کے لیے یہ ٹیکنیکس ڈیرائیو کی ہیں. And this is written in Quran and this is given by Islam 1450 years ago. Amazing. We have something prescribed to us that is so beautiful, but we are not feeling it beautiful because we are not taking it as a beautiful thing. شاید ہم اس کو بلیسنگ ہی نہیں سمجھتے. مارا ماری کی نمازیں پڑھیں گے تو ہماری نمازوں کو دیکھ کر کسی اور کو نماز پڑھنے کا انسینٹیو کیسے ملے گا؟ جب ہماری نماز سکون نہیں ہوگا. نماز میں سکون کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ضرور آدھے گھنٹے کی نماز پڑھیں گے. بعض اوقات ہم بہت اپنے ذہنوں سے ہر دنیا کی ڈسٹارٹیڈ قسم کے فیک آئیڈیاز کو دین پر اپلائی کر دیتے ہیں. سکون کی نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میری عصر کی نماز جب تک 25 منٹ کی نہیں ہوگی بس عصر کی نماز میں سکون نہیں ہوگا.
नहीं, जो पढ़ा, क़याम किया बिल्कुल सुकून के साथ, रुकू किया बिल्कुल सुकून के साथ, सजदा किया बिल्कुल सुकून के साथ। चाहे आपने क़याम में सिर्फ सूरह फातिहा के बाद सूरतुल कौसर पढ़ी, सूरतुल इखलास पढ़ी, दैट्स इट, बट आपके पोस्चर में सुकून था, आपके चेहरे पर सुकून था, आपकी बॉडी लैंग्वेज में सुकून था। हो नहीं सकता आपका ये सुकून सामने वाले को फिल्टर डाउन ना हो। हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स में एक स्कॉलर आते हैं अबू सुलेमान अद-दरानी, वो कहा करते थे कि अहलु ताअती बिलैलिहिम अलज़्ज़ु मिन अहलिल लहवी बिलहविहिम। लोग सारी सारी रात लहव में, गेम्स में और लग़व में गुजार देते हैं। सारी सारी रात लोग सारी सारी रात हैंग आउट करते हैं। देखें, जो इन्होंने कहा है ना अबू सुलेमान अद-दरानी ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि लोग गुनाहों में या कबीरा गुनाहों में सारी रात गुजार देते हैं। फोकस मेरी बात पे कीजिएगा प्लीज, बिकॉज दिस इज अस। अहलु ताअती बिलैलिहिम अलस्सु मिन अहलिल लहवी बिलहविहिम। वो लोग जो सारी रात हैंग आउट करते रहते हैं फ्रेंड्स के साथ, या घूमना फिरना, या चले फैमिली के साथ बाहर गए हुए, हलाल मीन्स में रात गुजार रहे हैं। मकसद क्या होता है? ओह वी आर जस्ट गेनिंग सम रिलैक्सेशन, बस चिल कर रहे हैं हम। अबू सुलेमान कहते हैं इन सब चिल करने वाले लोगों के मुकाबले में रब की इताअत वाला, जिसको क़यामुल लैल का ताल्लुक मिल जाए, चाहे वो छोटे से पोर्शन के लिए 10 मिनट के लिए उठकर नमाज पढ़ता है, जो जॉय उसको मिलेगा, जो रिलैक्सेशन उसको मिलेगी, इट हैज नो कंपैरिजन फॉर द हैंग आउट फॉर द लहव पीरियड ऑफ होल नाइट। गुनाह की तो बात ही नहीं है। हम जिन चीजों में सुकून तलाश करते हैं, असल में असल सोर्स सुकून का वहां नहीं है। आप अल्लाह को थाम लें, अल्लाह को अल्लाह का हक दें। आप देखिए आपकी जिंदगी में जितने रिश्ते हैं, जितने रिलेशनशिप्स हैं, जितने आपके काम हैं, वो सब जॉयफुल हो जाएंगे। एंड यू विल फील दिस, एंड यू विल फील इट एज अ मिरेकल। आप अल्लाह को अल्लाह का हक देना शुरू करें, अल्लाह आपके रिश्तों में, आपके घर में, आपकी सलाहियत में, आपकी जिंदगी में, आपके मामलात में इनॉर्मस वे में जॉय, सुकून, पीस डाल देगा। क्लासिकल स्कॉलर्स में फुदैल रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। फुदैल लिखते हैं, कहते हैं अफराहु बिल्लैली मुनाजाती रब्बी व अकराहु नहारी बिलिकाई खल्क़िल्लाह। सच अ ब्यूटीफुल एंड अ प्रैक्टिकल थिंग। अफराहु बिल्लैली मुनाजाती रब्बी व अकराहु नहारी बिलिकाई खल्क़िल्लाह। कहते हैं मुझे क़यामुल लैल से मोहब्बत है, मुझे क़यामुल लैल की वजह से रात से मोहब्बत है। इसलिए कि जब रात आती है तो मैं लम्हे गिनना शुरू कर देता हूं कि कब मैं तहज्जुद में खड़ा होऊंगा और मेरी अपने रब से मुलाकात होगी, जब मैं अपना वक्त अपने रब के साथ गुजारूंगा। और फिर उन्होंने क्या कहा, इसलिए कि मैं दिन में ये काम नहीं कर सकता। क्यों? सी द बैलेंस ऑफ द मुस्लिम्स। मुसलमान लॉपसाइडेड नहीं होते हैं कि वो कहें कि अब सिर्फ मेरा जो है, अब दुनिया में मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, एंड आई एम गोइंग टू शट डाउन ऑल द डोर्स रिलेटेड टू द वर्ल्ड, और बस मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर फोकस करूंगा। You will see the energy flowing within the practicing Muslims, जो कि आपको अपने ट्रेडिशन में नजर आते हैं। रात को वो लुक फॉरवर्ड करते थे बिकॉज रात में वो अल्लाह से मुलाकात करते थे, और कहते थे कि मैं दिन में ये वाला फीलर नहीं ले पाता बिकॉज आई हैव टू मीट द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। Dealing with the Lord at night and dealing with the people in the day. That's a beautiful, comprehensive, मुकम्मल structure of a Muslim life. इसलिए कि वो कहते थे कि रात में जो मुझे सुकून अपने रब की इबादत से मिलता है, फिर जब मैं मखलूक की तरफ जाता हूं तो मुझे दिन की सख्तियां झेलना और उसका सलीका आ जाता है। जो मैं तहज्जुद में जॉय, जो मैं तहज्जुद में फ्रेशनेस गेन करता हूं, जो मैं तहज्जुद में मीनिंग्स गेन करता हूं, जब दिन में मुझे ठोकर लगती है तो वो मीनिंग्स, वो फ्रेशनेस, वो जॉय मुझे संभाल लेता है, और मैं अगली रात फिर
اس وقت کا انتظار کرتا ہوں کہ اپنے رب سے ملاقات کروں اور میرا رب مجھے یہ نعمتیں عطا کرے. اور کتنی ملاقات، 10 سے 15 منٹ کی ملاقات، چند لمحوں کی ملاقات. آپ اپنے پسند کے انسان سے ملاقات کرتے ہیں، ایک ملاقات 10 منٹ کی کافی ہوتی ہے ٹو انرجائز یور موڈ. یہ اللہ ہے، یہ خالق کائنات ہے، یہ جوائے کا سورس ہے، یہ میننگز کا سورس ہے، یہ فریشنس کا سورس ہے، یہ ایمان کی طاقت اور ایموشنل اسٹرینتھ کا سورس ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 10-15 منٹ اپنے رب کے سامنے گزاریں، اس کے ساتھ گزاریں، اور آپ کو دن گزارنے کی ہمت نہ ملے؟ یہ جو اکھڑے اکھڑے، بہکے پریشان تھکے تھکے، کبھی ادھر گرتے ہیں تو کبھی ادھر گرتے ہیں، روزہ رکھے تو اور بری حالت ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو کیفیت ہے نا، ہم اس سورس کے قریب نہیں ہیں جس سورس سے ہمیں اصل طاقت مل سکتی ہے. امام حسن البصری سے کسی نے پوچھا، and you will see the again beauty of Muslims, practicing Muslims. امام حسن البصری سے کسی نے پوچھا، ما بالو متہجدین باللیل احسن الناس وجوہا. How come the people who sleep the least at night have the freshest face during the day? ایسے کیسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو رات میں سب سے کم سوتے ہیں، دن میں ان کے چہرے بالکل تر و تازہ ہوتے ہیں؟ ما بالو متہجدین باللیل احسن الناس وجوہا. وہ اتنے انرجائزڈ کیسے ہوتے ہیں؟ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ قال حسن البصری، امام حسن البصری نے کہا، لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِالرَّحْمَانِ فَأَلْبَسَهُمْ مِن نُورِهِ. سبحان اللہ. امام حسن البصری نے کہا لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِالرَّحْمَانِ، اس لیے کہ وہ رات میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں تھے، سیکلوژن میں تھے. بِالرَّحْمَانِ with the most merciful. فَأَلْبَسَهُمْ مِن نُورِهِ، تو اللہ نے ان کو اپنے نور سے ڈریس کر دیا. رات میں آپ کی نیند کا سیکریفائس جو آپ نے تہجد کے لیے کیا، وہ آپ کو دن میں کبھی نہیں تھکا سکتا. If you really get that connection at night in your tahajjud with your Rabb, کبھی بھی نہیں تھکا سکتا. Impossible. This is simply impossible. اگر انسان تھکتا ہے تو صرف اس لیے تھکتا ہے کہ اس نے مارا ماری میں شاید تہجد پڑھنے کی کوشش کی ہے، سکون سے نہیں پڑھا. سکون سے پڑھتا تو بینیفٹس، ثمرات لے کر اپنے دن میں داخل ہوتا. سکون سے پڑھتا نوافل کو تو فرائض کبھی نہ چھوٹتے. نوافل بھی ادا ہوں، فرائض بھی ادا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے دن ہمت کے ساتھ نہ گزرے؟ سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان رجل یصلی باللیل یجعل اللہ فی وجہہ نورا یحبہ علی کل مسلم. وہ انسان جو رات میں رب کی عبادت تنہائی میں کرتا ہے، سیکلوژن میں کرتا ہے، اللہ اس کو نور دے دیتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر گلو آ جائے. یہ والا فیشل کرا لو، ہائیڈرا فیشل، ایستھیٹک فیشل، پتہ نہیں کون کون سے فیشل، پگمنٹیشن دور کرنے کے فیشل، نیچرل بی بی گلو سکن کی ایپیڈرمس کے نیچے ہی ڈلوا لو، مطلب تاکہ آپ اٹھیں بھی تو لگے کہ آپ کے چہرے پہ جو ہے وہ فل فلیج میک اپ ہوا ہوا. اینڈ ہے انسان کے پاگل ہونے کا بھی. آپ کو نیچرل گلو چاہیے، اٹھیں تہجد میں اور بنائیں اپنی عادت. ان رجل یصلی باللیل، وہ انسان جو رات میں نماز پڑھتا ہے، یجعل اللہ فی وجہہ نورا، اللہ اس کے چہرے کو نور دے دیتا ہے. مزید اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ یحبہ علی کل مسلم، اللہ اس کو ایک ایسی محبت دیتا ہے جو ہر انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. یعنی اللہ رات میں نماز پڑھنے والے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. یہ وہ سارے بینیفٹس ہیں جو انسان کو سکینت دیتے ہیں. اللہ آپ کو ایسے لوگ اپنی سراؤنڈنگ میں دے دیتا ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ سکون کو ایکسچینج کرتے ہیں. آگے اسی میں مسیب نے فرمایا، قال فیراہ من لم یراہ قط. دس از unbelievable. یہ آپ اپنی لیٹسٹ آج کی فلسفیز کے اندر پڑھتے ہیں، but this is our tradition. قال فیراہ من لم یراہ قط. پھر انسان، یہ والا انسان جو رات میں نماز پڑھتا ہے، ریگولر نماز پڑھتا ہے، فرائض نہیں چھوڑتا ہے،
اللہ نے اس کے چہرے کو نور دے دیا ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ قال فیراہ من لم یراہ قط، انسان کو اللہ بصیرت بھی دے دیتا ہے، پھر انسان کسی کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے فیقول انی لا احب ھذا رجل، اور انسان کو لگتا ہے کہ بس آپ اللہ کی خاطر اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی انسان انسانوں میں پرخلوص لوگوں کو پہچاننے لگ جاتا ہے۔ یہ انعام آپ کو ملتا ہے جب آپ قیام اللیل کو، تہجد کو روٹین بنا لیتے ہیں۔ دن کی نماز آپ کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں رکھتی ہے، بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ دن کی نماز بڑی محنت سے پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے کہ باہر کانسٹنٹ ڈسٹریکشنز ہیں، مصروفیات ہیں۔ سو جہاں مصروفیات میں سے اٹھ کر مجھے نماز پڑھنی ہوگی، وہاں ڈیفینیٹلی ایک اسٹرگل ہوگی، اٹس نیچرل۔ جب مجھے تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو بس ایک ہی کام کرنا ہے، تہجد کی میننگز کو یاد کر لیں، گوئنگ دا اپوزٹ آف سم تھنگ، بس نیند توڑنی ہے، وضو کر کے جائے نماز بچھانی ہے اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ سو اٹس جسٹ دا میٹر آف مائی سلیپ۔ رات کی نماز کے لیے ایک ڈسٹریکشن ہے اور وہ ہے نیند۔ دن کی 5 نمازوں کے لیے لاکھوں ڈسٹریکشنز ہیں۔ جب آپ دن کی 5 نمازوں کے لیے اپنی ڈسٹریکشنز کو ایک طرف کر کے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اپنے 5 وقت کے فرائض ادا کرتے ہیں تو تہجد پڑھنا تو بہت آسان ہے۔ ایک ڈسٹریکشن ہے بس نیند کی، بس ایک ہی ہے، سراؤنڈنگ ڈسٹریکشن تو باقی ہوتی نہیں ہیں۔ ہماری ایگزسٹنس کا، دنیا کی ایگزسٹنس کا کوائٹسٹ وقت ہوتا ہے اور اتنا کچھ ملتا ہے اس وقت کے اندر، نور بھی مل جاتا ہے، بصیرت بھی مل جاتی ہے، لوگوں کی محبت بھی مل جاتی ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق مل جاتا ہے، تقرب اللہ مل جاتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ہم اتنا کچھ لینے کے لیے ایک چیز سیکریفائز نہ کریں، اور وہ ہے ہماری نیند؟ ہاں تھکن ہوتی ہے شروع میں، ایک ٹون سیٹ کرتے ہوئے نیند کو توڑتے ہوئے مشکل ہوتا ہے۔ ایک تابعی اسکالر آتے ہیں، شریح ابن حانی ان کا نام آتا ہے، وہ یہ بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل تکلیف ہوتی ہے تہجد کی روٹین بناتے ہوئے، کیونکہ آپ کو اپنی نیند توڑنی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آخر آپ جب نئی نئی ورزش، ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی تو ایگزرشن فیل ہوتی ہے نا۔ ناؤ یو آر ایگزاسٹنگ دا باڈی فار دا سیک آف یور باڈی اس ایکسرسائز کے اندر، بٹ وین یو ول ایگزاسٹ یور باڈی فار تہجد، یو ول ایگزاسٹ یور باڈی فار دا سیک آف دا لو آف یور رب۔ اور جب آپ اپنے رب کے لیے کوئی کام کرتے ہیں وہ ریسیپروکیٹ کرتا ہے، وہ قدردان ہے، وہ آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا۔ آپ نیند قربان کریں گے، وہ دنیا آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دے گا۔ کر کے تو دیکھیں، اپنا کر تو دیکھیں۔ آپ نیند قربان کر کے 2 رکعت پڑھیں گی، وہ آپ کے دن کے چڑچڑے پن کو دور کر دے گا۔ آپ 2 رکعت اس کی محبت میں اٹھ کر دیکھیں، وہ آپ کی زندگی کے میس کلیئر کرنا شروع کر دے گا۔ آپ اس کی خاطر نیند کی قربانی دے کر دیکھیں، وہ آپ کے لیے دنیا کی زندگی میں سکون اور سکینت کو نازل کرنا شروع کر دے گا۔ آپ 15-20 منٹ کی نیند کو چھوڑ کے کوئی چیز لوز نہیں کرتے، بلکہ ایمنس چیزیں گین کر لیتے ہیں۔ تو برکت سمیٹنے کا، قرب الہی کا، تقرب اللہ کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنا مقام پہچانیں، اپنے آپ کو بیر منیمم سے اوپر اٹھائیں، فرائض کو تھامیں، تہجد کو تھامیں، شان اپنی بلند کرنے والے اعمال کریں۔ قرآن اس لیے تو ہمارے سامنے کھلا ہے تاکہ ہمیں ہماری حقیقت بتائے، ہماری صلاحیتیں بتائے، ہماری عقل کے جو معیار ہیں ان کو درست ڈائریکشن پر لے کر جائے، جو ہماری اسپرچل اسٹرینتھ ہے اس کو مضبوط کرے۔ شاعر نے کہا ہے، اے خاک کے پتلے تجھے ادراک نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کی ویلیو کیا ہے۔ ایک فزیکل بینگ بس نظر آتا ہے آپ کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف فزیکل بینگ ہیں۔ اے خاک کے پتلے تجھے ادراک نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے تجھ میں، فقط خاک نہیں ہے۔ You are not just a physical being, you are a spiritual being. گڑ گڑانے کے وقت کو اویل کریں، پھر دیکھیں آپ کے پوٹینشیلز کیسے باہر آتے ہیں۔ رب سے محبت کا اظہار کریں تہجد میں، پھر دیکھیں آپ کو اللہ کیسے دنیا کی زندگی میں آپ کے کاموں کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیسے آپ کو معجزے نظر آتے ہیں۔ روئیں اس تہجد میں اپنے رب کے سامنے، جب ایک روٹین بن جائے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ہمت آ جائے اور اتنی نیند برداشت ہو سکے کہ 4 منٹ 2 رکعت پڑھنے کے بعد
5 منٹ یا 4 منٹ کی دعا مانگ سکیں، روئیں اس رب کے سامنے، گڑ گڑائیں اس رب کے سامنے، مانگے اس سے دنیا کی خیر، مانگے اس سے موت کی خیر، مانگے اس سے برزخ کی خیر، مانگے اس سے آخرت میں جنت الفردوس۔ روتے تو سب ہیں، میجورٹی دنیا کے لیے روتے ہیں، بہتر نہیں ہم اللہ کے لیے روئیں، اللہ کی محبت میں روئیں، گناہوں کا سوچ کر روئیں؟ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ جس کے دل میں عبادت کی محبت ہوتی ہے، اگر اس کی نماز قضا ہو جائے اس کو سارا دن اچھا نہیں لگتا، پھر وہ اور توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اور جو ادا کر رہا ہوتا ہے وہ بھی روتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا حق ادا کرتے ہوئے بھی ادا کی ہے یا نہیں ادا کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تقرب، اپنا قرب عطا فرمائے، اللہ ہمیں فرائض کی ادائیگی کرنے والا بھی بنائے، اور اللہ ہمیں نوافل کو بھی بہترین طریقے سے تھامنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہم نے تہجد کے اوپر جتنی بات کی ہے، اللہ اس تہجد کے علم کو ہم سے قبول فرما اور اس کو ہمارے عمل کا حصہ بنا دے۔ اللہ جو برکات اس تہجد کی عبادت کے ساتھ ہیں وہ تمام برکات ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہم اجعل صیامنا صیام الصائمین وقیامنا فی رمضان قیام القائمین ونبہنی فی رمضان عن نومہ الغافلین وہب لنا جرمنا فی رمضان یا الہ العالمین واعف عنا یا عافیا عن المجرمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔